آپ جس کو مل گئے سارا خزانہ مل گیا، دی ملا دنیا ملی جنت ٹھکانہ مل گیا۔ راضی ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج اس عنوان سے ناواقف رہنے کی وجہ سے آج ہم کو بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ ارے عاشق وہ ہوتا ہے جو سرکار کی زندگی کو ہر وقت ٹٹولتا رہتا ہے، کیا کس اعمال سے، کس سنت سے محمد الرسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کو بتلانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر بولے کے، بغیر کسی حکم کے وہ عاشق کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی یہ کیفیت رہتی ہے کہ کون سے کام سے محمد الرسول اللہ راضی ہو جائے، وہی میرے لیے کافی، وہی میرے لیے کافی ہے۔ دیکھو کیا عنوان ہے، آپ ہر کوئی محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، ہر کوئی یہ ماہ ربیع الاول میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرتے ہیں، معجزات کو بیان کرتے ہیں، بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، سرکار کی ہجرت کو بیان کرتے ہیں، سرکار کی ولادت کو بیان کرتے ہیں، بزرگوں سرکار کے وصال کو بیان کرتے ہیں، ہر وہ پہلو بیان کرتے ہیں جن کو جو ان کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے کی بھی توفیق عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ بتلائیے ایسے کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے؟ آپ بتلائیے ایسے کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، اور ہمارا ایمان کہاں سے کہاں تک پہنچا؟ آپ خود محاسبہ کر کے بتلائیے۔ ہر ربیع الاول آتا ہے، سرکار کی سیرت کو بیان کی جاتی ہے، سرکار کی ظاہری زندگی کو بیان کی جاتی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایمان ربیع الاول سے پہلے تھا، ربیع الاول کے ختم کے بعد بھی وہی ایمان آج دور حاضر کے مسلمان کے اندر نظر آتا ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ کوئی محبت میں اضافہ نظر آتا ہے، نہ کوئی عقیدت میں اضافہ نظر آتا ہے، اور نہ کوئی آج دور حاضر کا مسلمان اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جو پہلی زندگی تھی وہی زندگی پر گامزن ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ میں امتی ہونے کا وعدہ کر دیا۔ کیا حق ادا کیا بھائی؟ کیا حق ادا کیا محمد الرسول اللہ میں یہ امت کا پیدا ہونے کا؟ کیا حق ادا کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو داڑھی چھوڑ لیا میں، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ٹھنڈیاں لے کے نکل گیا میں، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو جلسوں میں شریک ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو لائٹنگ لگا لیا۔ کیا خوشی میں؟ رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں۔ رسول اللہ کی آمد ہوئی اور رسول اللہ بظاہر اس دنیا سے رخصت بھی کر گئے۔ خوشی تو وہ لوگ بھی منائے، آپ بھی منا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اتنا فرق کیوں؟ بزرگوں ہم صرف ظاہر کو اپنائے ہیں، باطن سے ہم کو کوئی تعلق نہیں۔ آج جو عنوان رکھا گیا ہے یہ صرف ظاہر پر ہم کو اکتفا نہیں کرواتا بلکہ باطن کو بھی ہم کو بتلاتا ہے، باطن سے کے عنوان سے بھی ہم کو مالا مال کرتا ہے۔ ایسے عنوان کے تحت اللہ ہم اور آپ گنہگاروں کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عنوان کے فیضان سے مالا مال ہونے کے اللہ آپ اور ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر اپنے دلوں میں نہیں بسائیں گے، سب سے زیادہ اگر محمد الرسول اللہ سے اگر محبت کو پیدا نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، یاد رکھنا ہم ایمان والے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے کنبے قبیلے سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ ایمان کی نفی کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ، ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ ایمان والے تم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ ہم ذرا محاسبہ کرنا، ربیع الاول
اس محبت میں اور اضافہ فرما۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی، اولاد کی، کاروبار کی، ماں باپ کی محبت اگر ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ سے زیادہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا ایمان ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ایمان کی نفی محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے تو ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ایمان کب پیدا ہوگا؟ صرف سرکار کی ظاہری زندگی کو اگر ہم جانیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، ایمان پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے سنیے عزیز دوستو، سرکار کے واقعات کو صرف سننے سے ایمان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ سرکار کی حقیقت کو جاننے سے ایمان ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کہاں ہمارے دلوں میں صرف سرکار کے واقعات کو سننے سے محبت پیدا ہوگی؟ بتائیے۔ ابو جہل جو دیکھا ہے رسول اللہ کی زندگی کو اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو سرکار کو دیکھے، دیکھنے والوں نے جو سرکار کو دیکھا، وہ جو لکھے ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ابو جہل کو نے دیکھنے والوں نے جو رسول اللہ کو دیکھے ہیں وہ ابو جہل کو بتلائے نہیں، بلکہ اپنے سر کے دو آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے سر کے دو آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بزرگوں کو دیکھ کر بھی مومن نہیں ہو سکا تو ہم کیسا پڑھ کے مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ دیکھ کر بھی غلام محمد رسول اللہ نہیں ہو سکا، ہم کیسا پڑھ کر غلام محمد رسول اللہ ہو سکتے ہیں؟ وہ معجزات کو دیکھا ہے کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کے، اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہو سکا، مسلمان نہیں ہوا، ہم پکے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو واقعات سے گزر کر حقیقت محمد الرسول اللہ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صرف ایک بشر نہیں، ہمارا اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا، اپنا نور بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا، اپنا نور بنا کے اس دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ذرا دیکھو سرکار کی دو سیرتیں ہیں، میرے دادا میرے والد ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے، سرکار کی دو سیرتیں ہیں، ایک سیرت سرکار کے غلاموں نے بیان کی ہے اور ایک سیرت سرکار کے آقا نے، پروردگار نے بیان کیا۔ جو غلاموں نے جو سیرت کو بیان کیا ہے وہ سیرت پر اگر ہم صرف اکتفا کریں گے ہم کبھی مومن نہیں بن سکتے۔ جو سرکار کی سیرت کو سرکار کے پروردگار نے بیان کیا ہے، اگر وہ سیرت کو جانیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سرکار کے شہدائی ہو جائیں گے، سرکار کے غلام ہو جائیں گے، سرکار پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والے بن جائیں گے۔ سرکار کی سیرت جو ظاہری ہے صرف ہم اس پر اکتفا کریں گے، سرکار کی حقیقت کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، یاد رکھنا کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو، ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ دیکھا نہیں دیکھا ابو جہل؟ بولو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ وہ دیکھ کر بھی اندھا رہا۔ ابو جہل اندھا کہاں دیکھا محمد کو؟ تو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت ہے محمد کی، جو صدیقوں نے دیکھی ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ صدیق صرف یا صرف ظاہری صورت پر اکتفا نہیں کیے، بلکہ صدیق وہ صورت پر بھی روشنی ڈالے جو پروردگار نے بیان کیا، جو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت پر بھی ہمیں روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا صورت ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور